فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا خالق، رازق، مدبر الامور ہے، جسے نظام کائنات چلانے کے لیے کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی انسان، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں اس کا نہ کوئی ہم مثل ہے، نہ کوئی برابری کرنے والا ہے. وہ اللہ جو چاہے تو اپنی ایک فوج پانی کو بہا کر بستیوں کی بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ چاہے ہوا کو حکم دے، وہ ہوا لاکھوں ٹن سے بھرے ہوئے، لاکھوں ٹن پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھا کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے کر جائے اور وہاں پر برسا کر گاؤں کے گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے کہ آج تلک لوگ اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو تلاش کر رہے ہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی کے لیے تمام تعریفات اور ہر قسم کی تسبیحات اور تحمیدات ہے. وہ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، مدد کرنے پر آئے تو کوئی اس کی اس فوج کو، اس کے اس بندوں کو شکست نہیں دے سکتا، چاہے ان میں سے کسی کے پاس کمان ہو تو تیر نہ ہو، یا تلوار ہو تو زرہ نہ ہو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ مدد نہ کرنا چاہے تو پھر امت مسلمہ آج کروڑوں میں ہو کر بھی کائنات کے ہر خطے میں ذلت کا شکار ہو چکی ہے. ان گنت بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ سے افضل، آپ سے اعلیٰ، آپ سے زیادہ حسین اور جمیل، آپ سے زیادہ کمال صفات والا نہ آپ سے پہلے کبھی کوئی آیا تھا، نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا. آپ کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنایا
اور آپ کو رہتی انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک پیغام نازل کیا جسے ہم قرآن کہتے ہیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ 23 سالوں میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو مختلف مقامات پر مختلف ایام میں ٹکڑوں کی صورت میں، حصوں کی صورت میں اس کو نازل کیا۔ تورات کی طرح یک مشت مکمل کتاب نازل نہ کی، بلکہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اس قرآن کو ہم نے فرقناہ حصوں میں تقسیم کیا اور حصوں میں نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان لوگوں پر اس کتاب کی تلاوت کریں ٹھہر ٹھہر کر۔ اور اس کا دوسرا مقصد كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ اس قرآن کو مختلف حصوں میں، مختلف ایام میں، 23 سالوں کے اندر مختلف حصوں میں، مختلف ایام میں، مختلف موقعوں پر، مختلف جگہوں پر نازل کرنے کا مقصد کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو ہم ثابت رکھیں تاکہ آپ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ڈگمگائے نہیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ کی وحی نازل ہونی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آنا ہے، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ یہ قرآن مقدس 114 صورتوں پر مشتمل، ان میں سے ایک صورت سورۃ الرعد ہے، جس کی ہم آیات کو سمجھنے کی کوشش پچھلے کئی جمعوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل جنت کا، اہل ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنے والے۔ جب اہل جنت کا، اہل ایمان کا تذکرہ کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اس وعدے کو نہیں توڑتے۔ اور اب مخالف گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا، کب کیا تھا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانیت کو ذروں کی طرح وادی النعمان یعنی وادی عرفات کے میدان میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو وہاں پر ظاہر کیا، سب کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اور آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں سے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، پہلے والوں سے بھی، بعد والوں سے بھی، سب سے اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا لجپال نہیں ہوں؟ بتاؤ غریب نواز کون ہے اور بندہ نواز کون ہے؟ بتلاؤ مشکلوں کو حل کون کرتا ہے، بگڑیاں کون بناتا ہے؟
بتاؤ اولاد کون دیتا ہے؟ جھولی کو کون بھرتا ہے؟ تم نے جو دنیا میں جا کے نعرے لگانے ہیں، بھر دے میری جھولی ہے خواجہ، خواجہ نہ دے گا تو کون دے گا؟ بتاؤ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ کیا میں تمہارا رزقان نہیں؟ تمہارا رزق کا بندوبست کرنے والا کون؟ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل اور صورت بنانے والا کون؟ اس کے سر پر بال اگانے والا کون؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہیں خوبصورت کڑیل نوجوان بنایا، تمہیں قوت اور طاقت عطا کی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد نے کہا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رزقان ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی رب ہیں۔ اور جو رب ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، جو رازق ہوتا ہے، جو اولاد دینے والا ہوتا ہے، جو بگڑیاں بنانے والا ہوتا ہے، میرے بھائیوں، وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اولاد کوئی اور دے، عبادت کسی اور کی ہو، مشکلات کو کوئی اور حل کرے، سجدہ کسی اور کے لیے ہو، بگڑیاں کوئی اور بنائے، اور نظر نیاز کسی اور کے نام کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار، وہی خالق ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، دیکھنا آج تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے، قیامت کے دن آ کر تم یہ نہ کہنا انا کنا عن هذا غافلین، ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا توحید کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ شرک کیا ہے، نہ کبھی ہم توحید سیکھنے والی کلاسوں میں بیٹھے، نہ کبھی شرک کے خطرات کو پہچاننا، نہ کبھی ان پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں، ہم تو غافل تھے۔ خبردار، یہ غفلت کا بہانہ اللہ کے ہاں نہ چلے گا، مجھے نہیں پتہ چلا، یہ بہانہ دنیا میں چل سکتا ہے، یہ عذر دنیا میں قبول ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں یہ عذر قبول نہ ہوگا کہ مجھے نہ پتہ چلا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، او تقولوا، یا پھر تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ شرک تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد آنے والی نسل تھی۔ شرک تو باپ دادا نے کیا تھا، اگر وہ توحید پر ہوتے تو ہم بھی توحید پر آ جاتے۔ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، ہمیں کیوں پکڑا جاتا ہے؟ ہم نے تو بس دیکھا تھا کہ ہمارا باپ کیا کرتا ہے، ماں کیا کرتی ہے، دادا نے کیا سکھایا، اسی پر چل پڑے، اسی پر چل پڑے۔ اور لوگوں نے یہ جواب دیا تھا انبیاء کو، انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر چلتے ہوئے پایا ہے، ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ تو نبی نے جواب دیا تھا، قال ولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، میں تو تمہارے پاس زیادہ ہدایت والا راستہ لے کر آیا ہوں اس راستے کے مقابلے میں جو تمہارے باپ دادا کا راستہ تھا۔ خبردار، کل قیامت کو نہ یہ کہنا کہ ہمیں نہ پتہ چلا، اور نہ یہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے تو ہم کرتے آئے ہیں،
یہ دونوں بہانے اللہ کے ہاں نہ چلیں گے، کوئی عذر نہ چلے گا اللہ کے ہاں۔ اور جہنمی جہنم میں جب داروغے کو آواز دے کر کہیں گے خفف عنا یوما من العذاب، صرف ایک دن عذاب کو کم کر دے، ایک دن، تو کیا کہے گا؟ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اس وعدے کو یاد دلائیں جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا؟ کیا وہ رسول نہیں آئے؟ کیا اللہ نے کتابیں نازل نہیں کی؟ کیا اللہ نے رسولوں کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد علماء کو رسولوں کا وارث بنانے کے بعد علماء تمہارے اندر نہیں بھیجے جو تمہیں اس وعدے کو یاد دلائے کہ یہ لوگوں تم نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے؟ آؤ اس وعدے کو یاد کرو، اس وعدے پر آؤ۔ تم نے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا، تم نے دنیا میں ان کو دھتکارا۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، جو جماعت اکیلے اللہ کو پکارتی تھی تم نے ان کو مذاق اور ٹھٹا اور تاؤ کا نشانہ بنایا۔ فاتخذتموہم سخریا، ارے ان کے پاس کیا جانا، ان کو تو توحید کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں ہے، آؤ تھوڑی سی ہم میٹھی میٹھی سنتیں سیکھتے ہیں۔ ارے یہ اہل حدیث ہوتے ہی بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم اخلاق سیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، سب سے بڑا اخلاق، سب سے بڑا اچھا خلق وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ مشرک اور بدعتی جتنی مرضی میٹھی زبان بول لے وہ انتہائی بد اخلاق انسان ہے، کیوں؟ اس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا ہے۔ ارے اہل حدیث ان کو تو صرف یہی آتا ہے کہ اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھ لو، اپنی عورتوں کو پردہ کروا لو اور بس انہیں کیا ہے، یہ تو بس مولوی ہیں، وہی دقیانوسی سوچ ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہے، وہ پرانے زمانے کی 25ویں صدی چل رہی ہے، آؤ تھوڑا چاند کی سیر کر کر آتے ہیں۔ نہ پھر یہ کبھی چاند پر گئے اور نہ انہوں نے طہارت کے مسائل سیکھے۔ فاتخذتموہم سخریا، ساری زندگی تم اہل ایمان کا، علماء کا، دین والوں کا مذاق اڑاتے رہے، حتی انسوکم ذکری، اور تمہارا ان کا یہ مذاق اڑانا میرے ذکر سے تمہیں غافل کر گیا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان پر ہنسا کرتے تھے، لطیفے بنایا کرتے تھے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، آج قیامت کے دن جو فیصلے کا دن ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہی ایک جماعت ہے جو کامیاب ہے، ان کے صبر کی وجہ سے، دین پر استقامت کی وجہ سے انہیں میں کامیاب کر رہا ہوں۔ تمہیں یہ وعدہ یاد کرانے کے لیے علماء آئے تھے، تم نے کیا کیا؟ وعدے کو بھلا دیا۔ آج جہنم کے عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رشتے جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھو، تم نے ان کو توڑا، توڑ دیا اپنے رشتوں کو، محرم رشتوں کو۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جی، وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ یہ چلتا ہے نا۔ قربانی میں انہوں نے ہمیں گوشت کا پیکٹ نہیں بھیجا تو ہم کیوں بھیجیں؟ شادی میں انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تو ہم کیوں بلائیں؟ فلاں نے فلاں کی شادی پر ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا،
बोटियों वाली प्लेट उठा के साइड पे कर ली, हमें शोरबा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनने हमारे साथ ये किया, हम उनके साथ क्यों अच्छा बर्ताव रखें जी? जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमारे साथ अच्छे रहोगे तो हम तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? सिला रहमी क्या है? अन तसिला मन क़तअक, जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक रखो। ये सिला रहमी है। ये सिला रहमी है कि जिससे उम्र में इजाफा होता है, उम्र में बरकतें आती हैं, माल में इजाफा होता है। लेकिन हमें क्या जरूरत? हमें क्या जरूरत? अहले जहन्नम की निशानियां बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहे हैं कि सिला रहमी को तोड़ने वाले लोग हैं। और अहले जन्नत की निशानी बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया था वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, कि जिस चीज को, जिस रिश्ते को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया वो जोड़ते हैं। और वो लोग जो रिश्तों को तोड़ते हैं उनका शुमार अल्लाह ने अहले जन्नत वाले ग्रोह में नहीं किया। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है कि जैसे किसी के नाक पर मक्खी बैठ गई, उसने हाथ से यूं किया, उड़ गई और बस, परवाह ही नहीं। वयुफ्सिदूना फिल अर्द, जमीन में फसाद। मेरा लीडर नहीं आया हुकूमत में, चलो डीचो, तोड़ फोड़ करो, कत्ल गारत को। ये लीडर उतरा, दूसरा आया, मेरा वाला नहीं आया, अब मेरी बारी है, अब मैं निकलूंगा। वयुफ्सिदूना फिल अर्द, जमीन में फसाद मचाते हैं। और सबसे बड़ा फसाद इस जमीन पर कि जमीन अल्लाह की हो और इस जमीन पर अल्लाह की इबादत ना हो, गैरों की इबादत हो जाए, ये सबसे बड़ा फसाद, सबसे बड़ा फसाद है। सबसे बड़ा जुल्म भी है, सबसे बड़ा गुनाह भी है। जिना इतना बड़ा गुनाह नहीं, चोरी इतना बड़ा गुनाह नहीं, डाका इतना बड़ा गुनाह नहीं, करप्शन इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह अल्लाह की जमीन पर अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की मखलूक के सामने सजदे में गिर जाना इतना बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान इस अकीदे पर मर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, एक सूरत है, पूरे ऊंट को उठाओ और सुई के नाके में से गुजार दो। अगर एक ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाए तो इन मुशरिकों को जन्नत मिल सकती है। इतना बड़ा गुनाह है। वयुफ्सिदूना फिल अर्द, जमीन में फसाद, जमीन में फसाद। 30 रुपए के खातिर भाइयों का कत्ल। ये 30 रुपए का तो आपने पंजाब में सुना, अभी पिछले हफ्ते में पेशावर में था। 10 रुपए के खातिर 2 भाइयों को कत्ल किया गया, 10 रुपए के खातिर। ये आखिरी जमाना है, या क़यामत करीब है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, यक्सरुल हर्ज, कत्ल आम हो जाएगा। न कातिल को पता मैं क्यों कत्ल कर रहा हूं, न मकतूल को पता मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है। फरमाया उलाइका लहुमुल लाना, इन लोगों पर अल्लाह की लानत है। वलहुम सूउद दार, और बहुत बुरा ठिकाना है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, देखो अल्लाह ही है जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ में कमी कर देता है, तंगी कर देता है। वही है 2 भाई, एक घर का मालिक है, दूसरा साथ वाली गली में चौकीदार है।
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کا ہاتھ بند کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کو رزق میں مل گیا، مال کی فراوانی ہوگی، بڑا خوش۔ وَفَرِحُوا، اس دنیا کے مال کے ساتھ خوش باش نظر آ رہا ہے، بڑا مال ہے جی میرے پاس، بڑا مال ہے، بڑا خوش ہے، سیٹ بنا ہوا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، گردن اس کی جھکتی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں، ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب، اللہ رب العالمین دنیا اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے دنیا کا مال آ جانا یہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَن يُحِبُّ، دین کا علم اللہ رب العالمین صرف انہیں دیتا ہے جن سے وہ اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو حقیقت سمجھنے والے ہیں، کاٹن کا سوٹ اور برینڈ کے کپڑے اور جویلری پہننے والیاں، وہ سمجھتی ہیں ہم ان طالبات سے بہتر ہیں، یہ سمجھتی ہیں ہم ان طلباء سے بہتر ہیں۔ ان کا مدرسے میں آ جانا، اس چٹائی پر بیٹھ کر رگڑے کھانا، اپنی نیند کو، گھر والوں کو اللہ کے دین کے خاطر، علم کے خاطر قربان کر دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں؟ کیا یہ مقام کم ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کی اقرار کے لیے جہاں اپنی گواہی پیش کی، فرشتوں کی گواہی پیش کی، اللہ نے اہل علم کی گواہی پیش کی۔ کیا یہ مقام کم ہے کہ زمین پر جب چلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں؟ کیا یہ مقام کم ہے کہ ان کا سونا بھی عبادت، ان کا پڑھنا بھی عبادت، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا بھی عبادت ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو اپنے قدموں کی ٹھوکر پر رکھا۔ کیوں؟ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی، ابھی اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ان کو کیوں دے دی اللہ نے دنیا؟ کیونکہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور دین والوں کو اللہ نے دنیا سے دور رکھا اور دور رہنے کا حکم دیا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ یہ طلباء طالبات بالخصوص کان کھول کر سنے، قرآن کی ڈگری آ جانے کے بعد، حدیث کی ڈگری آ جانے کے بعد، اہل دنیا کی طرف، ان کے مال کی طرف، ان کے منصب کی طرف، ان کے شان و شوکت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو دین کا طالب علم یا دین کی طالبہ قرآن اور حدیث کی ڈگری لینے کے بعد احساس کمتری کا شکار ہو تو اس نے اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی قدر نہیں کی ہے، قدر نہیں کی۔
کہ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑی ڈگری، اس سے بڑا مقام کوئی ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو چن لے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے، مسجد کی چوکیداری کے لیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا کوئی مقام دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ دین کا طالب علم پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، میلی ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو، پیچھے جنرل صاحب ہو یا پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور انسان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ پیچھے والا انسان امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لے، اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل رأس الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار، اللہ کا غصہ آ جائے، اللہ اس مقتدی کے سر کو گدھے کا سر بنا دے کہ تجھے جرت کس طرح ہوئی ہے کہ تو نے دین کے امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیا۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کا مال لے کر دنیا کے مال پر مت اترائیں، مت خوش ہو، یہ اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی علامت تو یہ ہے کہ مال اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ کو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ اگر تو یہ صورت ہے تو اللہ کی رضا کی علامت ہے، اور اگر یہ صورت نہیں تو اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا غصہ اور قہر ہے۔ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فقراء جن کے پاس مال نہیں، جنہیں انسان حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ ان مالداروں سے جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے، حساب دینے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اور ادھر یہ حاجی صاحب بڑے بڑے بنگلے میں کھڑے رہنے والا، درجنوں گاڑیوں والا، وہ ابھی ایک ایک پائی کا حساب دے رہا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دے رہا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا اور یہ دنیا کا مال اور یہ دنیا کی رنگینی یہ دھوکہ ہے، صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے تیاری کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بات پھر یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھنے والے لوگ کب سمجھیں گے کہ جمعے کا مقصد 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں، وہ تو ظہر کی نماز روزانہ پڑھی جاتی ہے۔ جمعے کا مقصد یہ خطبہ ہے، یہ تربیت کے چند کلمات ہیں جو ہفتے میں ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو بالکل اینڈ ٹائم پر آنا اور آ کر 2 رکعت پڑھ کے چلے جانا، جمعے کی نماز تو ادا ہو جاتی ہے، مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسجد کے باہر اللہ 2 فرشتے مقرر کرتا ہے،
جو نام لکھتے ہیں آج فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، اور جب خطیب ممبر پر چڑھ جائے اور مؤذن اذان دینا شروع کرے وہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطیب کی گفتگو کو سنتے ہیں غور سے، توجہ سے. جو بعد میں آتے ہیں ان کا نام نہیں لکھا جاتا. اس لیے اپنے کاروبار کو، اپنی مصروفیات کو چھوڑے. یہ ہفتے میں آدھے پونے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے لیے اس ٹائم کو نکالے اور اپنا نام اس رجسٹر میں لکھوائیں جو فرشتوں کے ہاں ہوتا ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. ابھی جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اللہ رب العالمین اسے خیر و برکت کا باعث بنا دے. اللہ رب العالمین تمام اہل اسلام کی حفاظت فرما. الہ العالمین تمام اہل توحید کی حفاظت فرما. شرک اور اہل شرک کو اللہ رب العالمین نصف و نابود فرما. کفر اہل کفر کو اللہ رب العالمین غارت